السلام علیکم ساتھیوں، یہ دیکھیں ذرا توجہ سے غور کریں، یہ ہمارے مجاہدین ہیں، سپہ سالار ہیں، جو اپنی بہترین پرفارمنس اور اپنی بہترین ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے اور اپنی زندگی بھر کی جو محنت ہے وہ پوری دنیا کے سامنے لا کر کے ترغہ امتیاز حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اوہو یار، میں آپ ساتھیوں کو ایک عرض ہمیشہ کرتا رہتا ہوں کہ ہم کبھی بھی نظام کفر سے نظام رحمت کی برکتیں حاصل نہیں کر سکتے، ہے نا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جس نظام کا حصہ ہیں، جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے، جو کچھ سیکھا ہے اور جو کچھ حاصل کر کے جہاں تک پہنچے ہیں، یہ حق بنتا ہے یار، ان کا یہ سب کچھ کرنے کا حق بنتا ہے، کیونکہ اسلام نہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے اور نہ اس کو برداشت کر سکتا ہے، مگر چونکہ نظام کافروں کے ہیں اور چلتے رہیں گے تب تک جب تک نظام رحمت نافذ نہیں ہوتا، تو اس طرح کے معاملات لاکھوں کروڑوں روز ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے اور یہ معاملات چلتے رہیں گے، کیونکہ اگر ہم اس کو اسلام کی تعلیمات کے ساتھ جوڑیں گے تو ہم اپنے ہی اسلام کو اپنے ہاتھوں قتل کرنے کے مترادف سارا کام کریں گے۔ مگر دکھ اس بات کا ہے کہ آج ہم اس کو اسلام کے ہی نام سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک ہے۔ یقین کیجئے، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھلی جنگ کر کے ہم کبھی بھی امن میں، چین میں، راحت میں، اطمینان میں، سکون سے نہیں رہ سکتے۔ اپنے بچوں کو دین سکھائیں یار، یہ سب کچھ نظام کفر کے اندر تو ہو سکتا ہے، نظام رحمت کے اندر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ سب کچھ اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں، اور آج پوری دنیا ان کا تماشا دیکھ رہی ہے، مگر خدا را اسلامی حکومت یا اسلامی تعلیمات یا اسلامی تشخص یا اسلامی ثقافت یا اسلامی تہذیب کے ساتھ اس کو نہ جوڑا جائے، کیونکہ اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ تو ساتھیوں، بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں جو ہیں یہ کافروں کی ایجاد ہیں، اور ان کے اندر جا کے بندہ مسلمان نہیں بچ سکتا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں، اور جب وہ تعلیمات لے گا تو رحمت میں آئے گا، وگرنہ دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔